قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک قصہ ہے قرآن کا، ایک اور ایپیسوڈ، ایک اور سلسلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ آج ایک نہیں دو قصے آپ کو سنائیں گے، مختصر ہیں مگر بڑے پر اثر ہیں۔ پہلا قصہ یا پہلی بات قرآن سے ہم یہ سیکھیں گے، زمین کی گفتگو۔ جی ہاں، ایک وقت آنا ہے کہ جب زمین بھی گفتگو کرے گی، زمین بھی بات چیت کرے گی، اور یہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے زمین کیا بات کرے گی، اور یہ بات بہت سمجھنے والی اور عبرت والی ہے۔ قیامت کے دن بندوں کی نیکی بدی کے حساب کے وقت جہاں بہت سے گواہ ہوں گے، وہاں زمین بھی گواہ بن کر شہادت دے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ ہر مرد و عورت نے زمین پر جو کچھ اچھا یا برا عمل کیا ہے، زمین اس کی گواہی دے گی، کہے گی کہ فلاں روز یہ کام کیا اور فلاں روز یہ کام کیا۔ زمین جو کچھ اچھے یا برے کام لوگوں نے کیے ہیں، ان سب کو زمین نے یاد کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن وہ ساری خبروں کو علل اعلان بیان کرے گی، جس کو سب لوگ سنیں گے۔ اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جب زمین اپنے زلزلے کے ساتھ تھر تھرا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اور آدمی کہے گا اسے کیا ہوا، اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی، اس لیے کہ تمہارے رب نے اسے حکم بھیجا۔ اللہ غنی، سوچئے تو صحیح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم نے زمین پر کیا کچھ نہیں کر رکھا۔ قیامت کے دن بندوں کے اچھے برے اعمال کے بہت سے گواہ ہوں گے۔ ہر انسان کے کندھوں پر جو فرشتے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں وہ مستقل گواہ ہیں۔ پھر ان کے علاوہ انسان کے اعضاء گواہی دیں گے، یعنی انسان کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان وغیرہ وغیرہ، جن جن اعضاء سے جو جو اعمال کیے گئے، ہر ہر عضو گواہی دے گا۔ پھر زمین پر جو جو نیکی یا بدی انسان نے کی ہے، ان اعمال کے بارے میں زمین ہر ہر عمل کی خبر دے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گواہی دے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی چھپ کر اور چھپا کر کوئی اچھا یا برا عمل کرے، مگر وہ عمل قیامت کے دن ہرگز ہرگز چھپ نہ سکے گا، بلکہ ہر آدمی کا ہر عمل اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور وہ اپنے تمام کرتوتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور ہر عمل کا بدلہ بھی پائے گا۔ یہی بات قرآن میں کچھ اس طرح ارشاد ہوئی ہے۔ يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ بہرحال قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا، اور ہر آدمی کو اپنے ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند کر کے، اندھیرا کر کے، ملک سے باہر جا کر
برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو کرنا ہے کر لیجئے، کل یہ زمین گواہی دے گی، یہ اعمال لکھنے والے فرشتے گواہی دیں گے، بلکہ وہی اعضاء جن سے یہ گناہ کیے گواہی دیں گے۔ کدھر جائیں گے ہم؟ اللہ مجھے اور آپ کو گناہوں کی ان نحوست سے، ان عادتوں سے جان ہماری چھڑا دے۔ اللہ کرے ہمیں زمین کو نیکیوں کے گواہ بناتے جائیں، دنیا میں جہاں جائیں زمین میرے اور آپ کے سجدوں کی گواہ بن جائے، زمین ہمارے درود اور تلاوت کی گواہ بن جائے، زمین قیامت کے دن ہمارے بارے میں بتائے بھی تو یہ بتائے کہ اس بندے نے مولا مجھ پر کھڑے ہو کر تجھے سجدے کیے تھے، میرے اوپر اس نے تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے تھے، یہ تلاوت قرآن کرتا تھا، یہ گڑ گڑا کر تیرے خوف سے آنسو بہاتا تھا، یہ تیرے دین کی خدمت کے لیے دنیا بھر میں جاتا تھا۔ کاش ہم ایسا کچھ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آئیے دوسرے قصے کی طرف، دوسرے واقعے کی طرف چلتے ہیں، اور اس کا موضوع ہے حق اور باطل۔ باجرہ کیا ہے؟ کفار قریش میں سے ایک جماعت دربار رسالت میں آئی اور یہ کہا کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کریں تو ہم بھی آپ کے دین کا اتباع کریں گے، ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میں غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہراؤں، اللہ کا شریک ٹھہراؤں؟ یہ سن کر کفار قریش نے کہا، اگر آپ بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے تو کم سے کم آپ ہمارے کسی بت کو ہاتھ ہی لگا دیجئے تو ہم آپ کی تصدیق کر لیں گے اور آپ کے معبود کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اس موقع پر سورہ کافرون نازل ہوئی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں تشریف لے گئے اور کفار قریش کو یہ سورت پڑھ کر سنائی۔ اب کفار قریش مایوس ہو گئے اور پھر غصے میں جل بھن کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ سورہ کافرون میں رب نے کیا ارشاد فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تم فرماؤ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پوجتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے پوجا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس سورہ پاک کے مضمون اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کفر و اسلام میں مفاہمت اور موافقت نہیں ہو سکتی۔ مسلمان کفار کی خوشنودی اور ان کی خوشامد کے لیے ان کی مذہبی تقریبات میں جو حصہ لیتے ہیں وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اور بلکہ عجیب معاملہ ہے، آج دو دوست ہوتے ہیں، معاذ اللہ، ایسی دوستیاں بھی کیوں کرتے ہیں جو حق اور باطل ہے، یعنی ہم مسلمان نبی پاک کے چاہنے والے، ان کے امتی، اور ہم اس سے دوستی لگائیں جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، جس کا مذہب ٹھیک نہیں، جس کے خیالات ٹھیک نہیں۔ اور پھر بندہ کہتا ہے یار ایک بار تم میرے ساتھ وہاں چلو، پھر میں آپ کے ساتھ بھی آ جاؤں گا۔ اور کئی لوگ ایسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اب اس لیے کرتے ہیں کہ اس کو اپنے قریب لائیں گے۔ پہلے اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ کئی مواقع پر شرکت کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسی جگہ میں کیسے جاؤں جہاں رب کی ناراضی ہوتی ہے؟ کیا کوئی آگ کے اندر بھی جاتا ہے کہ کوئی دوست کہے پہلے آگ کے اندر میرے ساتھ چلو پھر میں تمہارے ساتھ باغ میں آؤں گا؟ بندہ کہتا ہے آگ میں جا کر تو جل جاؤں گا۔ تو جہاں رب کی ناراضی، جہاں اس کی طرف سے یوں سمجھیے کہ غضب اتر رہا ہے، میں وہاں جا کر کیا کروں؟ میں بھلا، میرے رب کے فرامین بھلے، ہماری مسجدیں بھلی، ہماری عبادت گاہیں بھلی۔ تو خدارا اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامیے، ہمیں نہیں پتا شیطان ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے، فقط ہمیں عاشقان رسول کے ساتھ زندگی گزارنا نصیب فرمائے، بے ادبی سے بھی بچائے، بے ادبوں کی صحبت اور ان کے شر سے بھی بچائے۔ امید ہے آج کے ان دو موضوعات پر بہت سارے مدنی پھول حاصل کیے ہوں گے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور قصہ قرآن کا لے کر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے نور